أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المؤمن جس کا دوسرا نام سورۃ الغافر بھی ہے، اس کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اور جیسے کہ شروع میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے کہ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کا نزول اس وقت ہوا تھا جبکہ قریش کے سردار اور مکے کے منکرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے ڈرتے ہوئے جا رہے تھے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا ان مومنوں کو جینا دوبھر کر رہے تھے، ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے. مسلمان بڑے نہتے تھے، کمزور ہوئے جا رہے تھے. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے نزول سے ایک وقت جہاں کمزور مسلمانوں کو، نہتے مسلمانوں کو تسلی دی، ایک وقت آئے گا غلبہ تم کو ملے گا، کامیابی تم کو ملے گی. وہیں اللہ تعالیٰ نے منکروں کو، ظالموں کو بھی آئینہ دکھایا کہ ظلم کا حشر بہت برا ہونے والا ہے. اور تیسری جانب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور حقیقت نمایاں فرمایا، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے موقع پر جبکہ حق و باطل کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، ایسے موقع پر جبکہ کچھ شرپسند فتنہ پھیلاتے رہتے ہیں، نیکوکاروں کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں اور معصوموں پر ظلم کے پہاڑ اٹھاتے ہیں، اس موقع پر شرفا اپنا دامن بچا کر نکل جاتے ہیں کہ ہم کیوں الجھے، ہم سے کیا لینا دینا ہے. یعنی ہی یہی صورتحال مکہ مکرمہ میں تھی کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نہایت کمزور مسلمانوں پر ظالموں کا ظلم ہو رہا ہے، اور قریش کے شرفاء جن کی اپنی ایک اہمیت ہے، جو ایک رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں، سوسائٹی میں اثر رکھتے ہیں، وہ انجام بنے ہوئے تھے کہ ہم کیوں الجھے، ہم کو کیا لینا دینا ہے۔ یہ بڑی نامناسب صفت ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اس جھگڑے میں مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے کچھ سروکار نہیں ہے، لیکن یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ اگر آپ سیلاب کو شہر کے باہر نہیں روکیں گے تو آپ کے گھر میں بھی داخل ہوگا۔ فتنے کی سرکوبی آپ دور ہی نہ کر دیں، دوسرے کے آنگن ہی بھی نہ کر دیں تو وہ آپ کے آنگن میں بھی آئے گا۔ اس حقیقت کو اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھ پاتے اور پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے ایسے شریف لوگوں کو، ذی اثر لوگوں کو متنبع فرمایا کہ تم کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے، مظلوموں کی کیوں تائید نہیں کرتے، تم پریشان آن بےکس مسلمانوں کی تائید میں کیوں ایک جملہ اور ایک کلمہ نہیں کہتے۔ جبکہ ذرا دیکھو، فرعون جیسا ظالم ظلم کر رہا تھا تو فرعون کے خاندان ہی کے بزرگ وہ کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے فرعون کے خلاف تقریر کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں تقریر کی، بنی اسرائیل کی تائید میں تقریر کی۔ اب دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ وہ فرعون کے خاندان کے جو مومن اللہ والے تھے ان کا ذکر اس صورت میں آنے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ حالات کا تذکرہ فرمایا، جس کی تشریح بھی آپ کی خدمت میں آ جائے گی، اور ویسے یہ تاریخی حقیقتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے متنبع کیا مکے کے لوگوں کو، اور یہ ارشاد فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین پر سفر نہیں کرتے، سیر نہیں کرتے کہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کا انجام کیا ہوا۔ قریش کے لوگ سفر کرتے تھے، بالخصوص کعبۃ اللہ کی نسبت سے لوگ ان کے قافلوں کو چھیڑا بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ حرم شریف کے متولی ہے لہذا ان کو جانے دو۔ تو یہ یمن تک کا سفر کرتے تھے سردیوں کے زمانے میں، ملک شام کا سفر کرتے تھے گرمیوں کے زمانے میں، اور خوب تجارت کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ سفر کرتے تو بہت سے ایسے تاریخی مقامات سے گزرتے تھے جو مقامات جائے عبرت ہوتے ہیں، نصیحت کا سامان ہوتے ہیں، اور اکثر و بیشتر اور شیطان اور ابلیس ہم کو ایسی پٹی بناتا ہے کہ ان مقامات میں جو نصیحت کے پہلو ہے اس کو مخفی کر دیتا ہے، اور جو تفریحی پہلو ہے اس کو نمایاں کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے، گھومتے نہیں، فینظروا کہ یہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے گزر چکے، وہ کیسے تھے، کانوا اشد منہم قوۃ، یہ قریش سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، اور طاقتور تھے۔ قریش کو تو غلط فہمی ہے کہ یہ طاقتور ہے، یہ ان سے بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک تھے، بڑی بڑی مملکتوں کے مالک تھے۔ اور ارشاد فرمایا کانوا اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، اور یہی نہیں بلکہ زمین میں انہوں نے جو آثار چھوڑے، انہوں نے زمین میں جو بہت ساری عمارتیں کی اور تہذیب و تمدن کے نمونے چھوڑے، وہ قریش سے بہت زیادہ تھے۔ قریش نے کیا بنا لیا تھا؟ کچھ نہیں بنایا تھا۔ لیکن پچھلے لوگوں میں اگر آپ قوم عاد کی داستان اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے سینکڑوں کلومیٹر تک پہاڑوں کو چیر چیر کر اور پہاڑوں کو تراش تراش کر محل تعمیر کیے تھے۔ اگر آپ مصریوں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے سینکڑوں فٹ اونچے اہرام تعمیر کیے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے مقابلے میں جو لوگ پچھلی صدیوں میں گزر چکے ہیں، گزرنے والے زمانے کے
جو ایک ممبر تھے ان کا عالم دیکھو کہ وہ اشد منہم قوۃ، طاقت کے اعتبار سے بھی ان سے زیادہ اچھے تھے، وآثارا فی الارض، اور زمین پر انہوں نے جو اثرات چھوڑے اس کے اعتبار سے بھی وہ بہت آگے تھے، لیکن ہوا کیا؟ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کی، پھر اس کے بعد وہ بچ نہیں سکے، وما کان لهم من اللہ من واق، پھر کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ سے ان کو بچا سکے، اللہ کے فیصلے سے بچا سکے، اللہ تعالیٰ کی سزا اور اس کے عذاب سے ان کو بچا سکے، نہیں بچ سکے، وہ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، قلعے باقی رہ گئے اور قلعے والے ختم ہو گئے، مکان باقی رہ گئے، مکین ختم ہو گئے، حویلیاں باقی رہ گئی اور حویلیوں میں رہنے والے ختم ہو گئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے۔ ارشاد فرمایا ذرا سا غور کرو، یہ سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پچھلی امتوں کے آثار کو، پچھلی امتوں کی تاریخ کو، جس کے باوجود یہ نصیحت نہیں لیتے۔ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، اور یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول، ان کے نمائندے اللہ تعالیٰ نے جن کو ان کے درمیان رسول بنایا تھا، وہ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، معجزے لے کر آئے، اللہ کی کتابیں لے کر آئے، فکفروا، اور انہوں نے انکار کر دیا اور رسولوں کا انکار کیا، ان کی کتابوں کا، ان کی ہدایتوں کا، فأخذهم اللہ، تب کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ کیوں؟ انہ قوی، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے پر قادر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سزا دی تو پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم سمود کا تذکرہ فرما، قوم عاد کا تذکرہ فرما، حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی جانب بھیجے گئے تھے ان کا تذکرہ فرما، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم کی جانب بھیجے گئے تھے عراق میں، بابل میں، نینوا میں، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا جو ملک شام کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے رسولوں کا تذکرہ فرمایا جو اپنی اپنی قوموں کی جانب بھیجے گئے تھے، اور ان رسولوں اور نبیوں نے قوموں کو سمجھایا اور آگاہ کیا، اللہ کے دین سے واقف کرنے کی کوشش کی۔ ان نبیوں اور رسولوں کی مخالفتیں ہوئی، بڑی بڑی تہذیب و تمدن والی، بڑی بڑی حکومت والی قومیں ختم ہو گئی، صرف ان کے اثرات باقی ہے، جن کو دیکھ کر انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ کیا یہ حیثیت تھے یہ لوگ، کیا شان تھی، کیا شوکت تھی، لیکن کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکی۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم تھی مصر کی، اسی قوم کا آگے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ایسے ہی ہم نے بھیجا تھا بے شک موسیٰ کو اپنی آیتوں، نشانیوں اور احکام کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ اور معجزات کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کی بے شمار دلیلوں میں سے ایک دلیل تو ایسی تھی جو فرعون کو پہلے ہی مرحلے میں سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے اس وقت کا فرعون جس کا نام منفتح تھا، وہ پوری کوشش کر رہا تھا بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا نہ ہو، زور لگا دیا تھا، آرڈیننس ایشو کر دیا تھا اور خاتون دائیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ دائی جو گھر گھر جا کے خبر دیتی تھی کہ لڑکا تو نہیں پیدا ہو رہا ہے، لڑکا تو نہیں پیدا ہو رہا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ذبح کر دیا جاتا، لڑکی پیدا ہوتی زندہ رکھی جاتی۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی، غیبی انتظام تھا، اس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، فیصلہ اللہ کا نافذ ہوتا۔ لیکن بہرحال فرعون کو اتنی عقل نہیں تھی اور اس نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا۔ پھر یہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم ہے جو خود فرعون کے محل تک پہنچ گئے۔ جب ان کی والدہ نے تابوت بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بہا دیا تو یہ تابوت، یہ چھوٹا سا صندوق تھا، یہ تیرتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچا
जहाँ उसकी बेगमात नहा रही थी और उसको उन्होंने उठा लिया, घर ले आई। चेहरा बता रहा था ये किप्ती नहीं है, चेहरा बता रहा था ये अबरानी है, चेहरा बता रहा था ये बनी इसराइल का एक फर्द है। लेकिन अल्लाह ताला ने फिरौन की मिनफिदा की बीवी के दिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मोहब्बत डाल दी कि बावजूद कोशिश के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ न कर सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम महल में पढ़ते चले गए, महल में बढ़ते चले गए। रिवायतों में आता है वो अपनी खूबसूरती, अपनी ताकतवरी और अपने कवि हैकल में बिल्कुल अपनी मिसाल आप थे। आपका चेहरा बताता था, आपके फेस कट बताते थे कि ये बनी इसराइल ही के एक शख्स होंगे, किप्तियों से इनका कोई ताल्लुक नहीं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किरदार बतलाता था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अंदाज बतलाता था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किप्तियों से और फिरौन के खानदान से कुछ लेना देना नहीं है। वो हमेशा बनी इसराइल की हिमायत में बोला करते थे, वो हमेशा बनी इसराइल की मदद किया करते थे, उनके पास आया जाया करते थे। वो हमेशा फिरौनियों से एक तरह से बगावत का इजहार करते थे, दूरी का इजहार करते थे। और ये सारी चीजें अगरचे के उन फिरौनियों को बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन सहना पड़ रहा था। क्यों? इसलिए कि वो मलिका आलिया के मंजूर नजर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने परवान चढ़ाया, यहाँ तक के जवान हो गए। और जवान होने के बाद जैसे सूरतुल क़सस में गुजर चुका है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक झगड़ा चुकाने की कोशिश की, उसमें फिरौन के खानदान का एक शख्स किप्ती मारा गया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बचाव की कोशिश की थी उसका इख्तिताम एक शख्स की मौत पर हुआ। और फिरौन का खानदान और सारा उसका कैबिनेट ये चाहता था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाए, लेकिन नहीं शहीद कर सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम महफूज मदियन चले गए, वहाँ आपका निकाह हुआ, 10 साल आपने गुजारे। 10 साल के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब लौट कर आ रहे हैं अपनी वालिदा से मिलने के लिए। दरमियान में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और रसूल और नबी बना दिया, आपकी बेअसत हो गई। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब आप जाइए फिरौन को ललकारिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुजारिश की कि मैं किप्ती ज़बान ज्यादा अच्छी नहीं बोल पाता हूँ, मेरे बड़े भाई हारून वो ज्यादा अच्छी बोलते हैं किप्ती ज़बान, लिहाजा उन्हें भी मेरे काम में शरीक कार कर दीजिए। अल्लाह ताला ने वो दुआ भी कबूल कर ली। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम वो भी रसूल बना दिए गए। और ये हर दो अब फिरौन के महल को पहुंच रहे हैं और फिर उसके बाद से फिरौन को ललकार रहे हैं। जब फिरौन को इत्तला हुई कि बनी इसराइल के 2 नौजवान मिलने के लिए आ रहे हैं तो उसने कहा गेट खोलने की जरूरत नहीं, उनको मेरे दरबार तक पहुंचाने की जरूरत नहीं, उनको बाहर ही से फारिग कर दो। माले उन्होंने के अपॉइंटमेंट देना नहीं चाह रहा है। और हज़रत मूसा और हज़रत हारून इंतजार कर रहे हैं। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं यहाँ तक एक लंबी मुद्दत गुजरी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया और अपनी छड़ी से जब उसके बाबू दाखिले को खटखटाया तो महल में ज़लज़ला आया, थर-थर महल कांपने लगा। तब जाके फिरौन दौड़ाया अपने नुमाइंदों को, जाओ दरवाजा खोलो, ये तो बड़ा खतरनाक मसला है। अगर आप देखिए सुल्तानी नबी खुली हुई दलील, एक बच्चे को तुम कत्ल करना चाह रहे थे, उस बच्चे को अल्लाह ने तुम्हारे महल तक पहुंचाया। एक नौजवान को तुम कत्ल करना चाह रहे थे, अल्लाह ताला ने उस नौजवान को महफूज रखा। वही नौजवान अब रसूल बनकर तुम्हारे दरवाजे खटखटा रहा है तो तुम्हारा महल कांप रहा है। सुल्तानी मुबीन ऐसी खुली हुई दलील थी। लेकिन आलम यह होता है कि जब अकल को कुफर लग जाता है और अकल को जंग लग जाता है तो फिर इंसान किसी भी हकीकत पर गौर नहीं करता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में खड़े हुए तकरीर फरमा रहे हैं और ऐसी नफी फरमा रहे हैं, 2 बातों का मुतालबा किया। अल्लाह ताला के सिलसिले में कहा कि उसके साथ किसी को शरीक न करो, तेरी कोई हैसियत नहीं तो अल्लाह ताला का मामूली सा बंदा, तो उसकी इबादत कर। और दूसरी बात बंदों के सिलसिले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कही कि मजलूमों पर, कमजोरों पर जुल्म न करो, तेरे ये जुल्म की दास्तान ज्यादा दिन नहीं चल सकेगी, तो खत्म कर दिया जाएगा। ललकार दिया।
پورے اس کے نظریے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پاش کر دیا، اس کے مذہبی نظریے کو، اس کے عقیدے کو، اس کے دین کو۔ آگے اللہ تعالیٰ خود تذکرہ فرما رہا ہے کتنا وہ پریشان ہوا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ سوچنا چاہیے کہ ایک ایسے کمزور نہتے خاندان کا نوجوان جن کو تم نے مزدور بنا رکھا ہے، جو مزدوری کے سوا کچھ نہیں کر پاتے، اس کا ایک فرد تم کو دلکا رہا ہے۔ یہ اعتماد کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بے خوفی کی کیفیت کیسے پیدا ہو رہی؟ یہ اللہ تعالیٰ سے جب تعلق ہوتا ہے بندوں کے اندر تب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ عالم یہ تھا، ملک شام کی حکومت ہے، عباسی دور کی خلافت ہے، اور ایک بزرگ وہ بادشاہ کو سمجھانے کے لیے چل پڑے کہ غیر شرعی امور کی تم نے بہت اجازت دے دی، لہذا ان غیر شرعی امور پر، حرام چیزوں پر پابندی لگاؤ۔ اور ان بزرگ کے فرزند بھی ساتھ ہے، اور ان بزرگ کا عالم یہ ہے کہ وہ دربار میں کھڑے ہوئے تقریر کر رہے ہیں، وہ دربار میں کھڑے ہوئے تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر کرتے کرتے ان کے فرزند یہ سمجھتے ہیں کہ اب ابا کی گردن پر تلوار ماری جائے گی اور خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پر آئیں گے، لہذا اپنے جبے کو سیٹے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا گھبرا رہا ہے، انہوں نے دیکھا میرا بیٹا خوف کھا رہا ہے۔ بڑے دربار میں انہوں نے اعتماد کے ساتھ کہا کہ یا ابنی العظمۃ للہ، بیٹے عظمت اللہ کی ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ جن کے اندر یہ بے اعتمادی کی، یہ اعتماد کی کیفیت، بے خوفی کی یہ کیفیت کیسے پیدا ہو رہی؟ اللہ سے لنک کی وجہ سے۔ سامنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اتنا بلا جھجک جو بول رہا ہے اس کی بیکنگ ہے، روحانی بیکنگ ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتماد کا کیا حال رہا ہوگا آپ سوچیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے خوفی کی کیفیت کیسی رہی ہوگی؟ دبدبے کے ساتھ تقریر کی، سیدھا کہا کہ تجھے کوئی حق نہیں ہے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھنے کا، چھوڑ دے ان کو، چھوڑ دے یہ دربار، یہ حکومت، یہ سورج کو پوجا، سورج کو سجدے، اللہ کی عبادت کر، رب العالمین کی پرستش کر۔ فرعون پریشان ہو گیا اور کہنے لگا بڑے دبے لہجے میں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ نہیں کہتا ہے ان کو شوٹ کرو تو ختم کر دو، انہوں نے زبان کیسے کھولی، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رسول اور نبی ہونے کی دلیل یہ ہے، دیکھ میری چھڑی کو اجدہ میں تبدیل ہوتی ہے، میرے ہاتھ کو دیکھ چاند کی طرح چمکتا ہے۔ اور اس کے بعد سے وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ جادوگر ہوں گے، جادوگروں سے مقابلہ کرا دیا جائے۔ پھر جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اور مقابلہ ہونے کے بعد جادوگر شکست کھا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت آگے بڑھ گئی۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے سچائی لے کر ہماری جانب سے، ہمارے نمائندے تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مِنْ عِنْدِنَا، ہمارے پاس سے وہ جب حق کو لے کر، سچائی کو لے کر پہنچ گئے، حق کا غلبہ ہو گیا، اب شکست ہو گئی حق کی اور شکست ہو گئی باطل کی۔ تو فرعون کہتا ہے قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، کہ ختم کر دو، قتل کر دو ان بچوں کو جو ایمان قبول کرنے والوں کے ہوں گے، جو ایمان قبول کرنے والے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ اور یہ فرعون جو ہے یہ دوسرا ہے۔ پہلا فرعون جس کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہ رامسیس الثانی تھا، اور یہ فرعون جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہو رہا ہے اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مارا گیا وہ ہے منفتاح۔ لہذا یہ اس کے 150 بچے تھے، رامسیس ثانی جو فرعون گزرا اس کے 150 بچے تھے، ان 150 بچوں میں یہ موصوف کا نمبر 13واں تھا، اور یہ جو ہے باپ کی حکومت پہ بیٹھے ہوئے تھے، جانشین بنے ہوئے تھے، یہ جانشینی کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے باپ کی پھر ذہنیت کو دوڑایا، کہا ایک آرڈیننس ایشو کرو، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر لے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو۔
اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر رہے ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، ہمارے گھروں کی لونڈی بنا لو، یہ اس نے آرڈیننس ایشو کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور کہا کہ اے موسیٰ، جب آپ آئے تھے تو ہم سمجھ رہے کہ آپ ہمارے نجات دہندہ ہے، سپورٹر ہے، مدد کریں گے اور آپ کے ذریعے سے ہم کو کامیابی ملے گی۔ یہ کیا ہو گئی؟ یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی، یہ تو وہی پرانا قانون 40-50 سال پہلے زندہ کر دیا گیا، پھر ہم پر لاد دیا گیا، ہم اپنے بچوں کو لے کر آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندو صبر کرو، اپنے گھروں کو مسجد بنا لو، اپنے گھروں کو وجالو بیوتکم قبلۃ، قبلہ رخ کر لو، نمازوں کا اہتمام کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مدد کی، وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور منکروں کی تدبیر رائگاں ہو گئی، برباد ہو گئی، وہ رنگ نہیں لا سکی، اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ لہذا کیا ہوا کہ بنی اسرائیل بڑھتے چلے گئے، کثرت سارے دیہاتوں سے جمع ہو رہے ہیں، گاؤں سے، کھیت سے بکھر دیے گئے تھے، پھیلا دیے گئے تھے، سب ایک جگہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور افیون جو زمانے کا دارالسلطنت تھا، وہاں بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں، اور فرعون کو پریشانی ہو گئی۔ بڑی لمبی کہانی ہے، بہت لمبی داستان ہے، میں یہاں اس لیے خلاصہ کر رہا ہوں کہ یہ مقام پر خود اللہ تعالیٰ نے زیادہ وضاحت نہیں فرمائی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے تذکرہ اگر پڑھیں تو سورۃ البقرہ سے شروع ہو کر آپ دیکھیں گے آخری پاروں تک وہ تذکرہ چلتا چلا جاتا ہے۔ 600 سے زائد مقامات ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں 600 سے زائد مقامات ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم قدم میں ہمارے لیے ایک نمونہ تھا، اور دوسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے ہم نے چارج لیا، لہذا اس امت کے اور اس امت کے سربراہ کے حالات اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ کیا کیا ہوتا چلا گیا، اس زمانے میں مصر میں قحط کیسا پڑا، طوفان کیسا آیا، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف عذابوں کو بھیجا۔ سارے عذاب جب آئے دوڑ دوڑ کے حضرت موسیٰ کی خدمت میں آتے، دعا کرواتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب چل جاتا، لیکن پھر نافرمانی کرتے ایک بڑی مدت گزر گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عالم یہ آپ کی دعوت مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ آپ کا دین، اللہ کا دین اسلام لوگ قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، لہذا فرعون کو پریشانی ہوئی، اور اس نے کہا وقال فرعون ضروری اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، کہا فرعون نے چھوڑ مجھے کہ میں قتل کر دوں موسیٰ کو، اور وہ پکارتے رہے اپنے رب کو، ان کا رب کیا کرتا ہے ذرا ہم دیکھ لیں۔ لہذا بڑی ہوشیاری سے، چابک دستی سے بات کی، وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے چھوڑو، مجھے روکا دو، اب تک میں تمہاری رعایت کر رہا تھا، تمہاری وجہ سے میں ہاتھ روکے ہوئے تھا، اب مجھے تم موقع دے دو، دیکھو میں کیسے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ حالانکہ خود کا عالم یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ لگانے سے گھبرا رہا تھا، ڈر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دبدبہ دیکھ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روپ دیکھ رہا تھا، خود کو ہمت نہیں ہو رہی تھی، لہذا انداز یہ اپنایا کہ ارے آپ حضرات اجازت دے، ذرا جمہوریت کروانا ہے، آپ اگر آرڈیننس پاس کر دے، قرارداد منظور کر دے پارلیمنٹ میں، تو میں دیکھ لوں گا، موسیٰ کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور کہا اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کے سلسلے میں بڑی ہوشیاری اس نے اختیار کی، انی اخاف ان یبدل دینکم، یہ نہیں کہا میری حکومت ختم ہو جائے گی، موسیٰ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، تو یہ کیا کہا؟ مجھے اندیشہ ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے آبائی دین کو تبدیل نہ کر دے، جس مذہب پہ تم پیدا ہوئے، جس مذہب پہ، جس کلچر پہ تم جی رہے ہو، وہ مذہب اور کلچر ختم نہ کر دے۔ یہ فرعونی ذہنیت تھی کہ عوام الناس کو الو بنانے کے لیے خود ان کو ان کے کلچر کے سلسلے میں ڈرایا، ان کے مذہب کے سلسلے میں ڈرایا۔ تو اگر مذہب کے اندر جان نہیں ہے اور ایک کمزور نہتے اور ایک بیکورڈ بنا دیے گئے طبقے میں سے فرد کھڑے ہو کر اس مذہب کو تبدیل کر دے گا، ختم کر دے گا، برباد کر دے گا، تو ایسے مذہب کو تم بھی چھوڑ دو۔
مذہب کے اندر خود جان ہونی چاہیے نا. جس مذہب کے اندر یاد رکھیے جان نہیں ہے اس مذہب کو دو بیل کھینچتے ہیں, دو بیل کھینچتے ہیں. ایک اقتدار اور حکومت کا بیل ہوتا ہے اور دوسرے دولت اور فحاشی اور عیاری کا بیل ہوتا ہے. یہ دو بیل بھی نہیں کھینچتے ہیں. یہ دو بیل اگر اس مذہب کو نہیں کھینچیں گے تو ایک قدم وہ مذہب نہیں چلے گا, بیل گاڑی کی طرح ہوتا ہے. اور جو مذہب حق ہوتا ہے یاد رکھیے اس مذہب کے اندر کا جو پیٹرول ہوتا ہے نا وہ اس کو آسمان پر اڑاتا ہے ایروپلین کی طرح, کہ اس میں جس کو بھی کسی بیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا اخلاص جو ہوتا ہے, اس کی حقانیت جو ہوتی ہے, اس کی صداقت جو ہوتی ہے وہ خود سر چڑھ کر بولتی ہے. اس کو پھر نہ دولت کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو نہ پھر حکومت کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر حکومت بغیر دولت کے نہایت کیا ہوا تھا, عالم اسلام پر حملہ ہوا, حالات بہت آتے رہتے ہیں. ہم تاریخ اٹھا کر پڑھیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں جو آتی رہتی ہیں. لہذا سن 6 ہجری میں عالم یہ ہوا تھا, عالم اسلام پر تاتاریوں کا اتنا عالمگیر خطرناک حملہ ہوا تھا کہ ایک ایک ملک کو ختم کرتے چلے آئے, ختم کرتے چلے آئے. دارالسلطنت پہنچ کے بغداد تباہ کر دیا اور پھر اس کے بعد سے پوری حکومتوں کو کنٹرول میں کر لینے کے بعد سے شہزادے صاحب ہے کہ وہ شکار کھیلنے جا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا ایک مسلمان ہے جنگل میں جو ایک نکڑ پہ چھوٹی سی مسجد کے باہر شہر میں کھڑے اذان دے رہے ہیں. تو ان کو برا لگا کہ یہ بدشگونی ہو گئی, یہ اس کو میں نے کہاں دیکھ لیا, لہٰذا کہا اس کو پکڑ کر لے کے آؤ, اس کو پکڑ کر لے کے آؤ. ان کو پکڑ کر لایا گیا اور وہ بزرگ آئے, جلال الدین ان کا نام بتایا جاتا ہے. تو اس شہزادے نے مارے غصے کے اپنے شکاری کتے کی طرف اشارہ کیا, کہا یہ کتا بہتر ہے یا تو بہتر ہے؟ تو بزرگ پورے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں خاتمہ بالخیر ہو گیا, اگر اسلام پر مر گیا تمہارے کتے سے کیا لینا دینا, میں بہت بلند و برتر ہوں, لیکن اگر ایمان پر میرا خاتمہ نہیں ہوا تو تمہارا کتا اچھا ہے. کہا تھا یہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا یہ ایمان ایک بڑی تفصیل ہوتی ہے اور اس کو سمجھانے اور بتانے کی ضرورت ہوگی. اس نے کہا میرا منہ تو شکار کھیلنے کا, میں شکار پر جا رہا ہوں, لیکن ابھی میں جانشین ہوں, ابھی میں ولی عہد ہوں. جب میں بادشاہ بن جاؤں گا تو مجھے ذرا بتانا تو یہ ایمان کیا ہوتا ہے. کہا کہ اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, میں تم کو ضرور بتلاؤں گا اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے. وہ شکار کھیلنے گیا, وہ گزرتا چلا گیا. وہ بزرگ تباہی وفات ہو گئی, لیکن وفات کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو تاکید کر دی کہ دیکھو بیٹے, یہ جب حکومت پر بیٹھے گا نا اس کو ایک بار جا کر اسلام سمجھانا, یہ میرا اس سے وعدہ ہے, لہذا وعدہ خلافی نہ ہوئی, میں تم کو وصیت کرتا ہوں, ڈیوٹی دے کر جاتا ہوں. ان کی وفات ہو گئی اور پھر وہ بادشاہ بنا, اور جب بادشاہ بن گیا, جب وہ پوری طرح اختیارات کا مالک بن گیا تو ان بزرگ کے فرزند اسلام سمجھانے گئے اور لوگ ہیں کہ ملنے ہی نہیں دیتے, محل میں داخل ہی نہیں ہونے دیتے. یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا, گیٹ بھی پہ انہوں نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں بادشاہ نے کہا یہ وہی آواز ہے جو شکار کھیلتے وقت میں سنا تھا, بلاؤ ان کو. لہذا ان کو بلایا گیا, انہوں نے اسلام سمجھایا. اب بادشاہ تنہائی میں اپنے سب سے معتمد ترین جس پر زیادہ اعتماد کرتا تھا اس وزیر سے یہ پوچھا کہ بطور اسلام کے سلسلے میں کیا رائے ہے, اس دین کو میں اختیار کر لوں تو کیسا رہے گا؟ تو وزیر صاحب کہتے ہیں الحمدللہ نیک کام میں دیری کیسی کہا جاؤ تو نیک کام میں تو کب کے اسلام قبول کر چکا. جس دین کے اندر یاد رکھیے سرمایہ ہوتا ہے, جس دین کے اندر حقانیت ہوتی ہے, جس دین کے اندر صداقت ہوتی ہے, اس دین کو نہ حکومت کی ضرورت ہے, نہ دولت کی ضرورت ہے, نہ اشتہارات کی ضرورت ہے, نہ فحاشی کے میلوں کی ضرورت ہے, نہ جذباتی باتوں کی ضرورت ہے. وہ دین تو اپنی حقیقت منوا کر رہتا ہے, اور جب باطل ہوتا ہے, بے حقیقت ہوتا ہے, ان کے لیے یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ دولت بھی لگائی جا رہی ہے اور میلے بھی ہے, جشن سیلیبریشن بھی کر کر کے لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور حکومت بھی ہے کہ اس کی نشر و اشاعت میں لگی ہوئی ہے. میں عرض کر رہا تھا فرعون یہ کہتا ہے انی اخاف ان یبدل دینکم, ایک نہتا سا آدمی اور ایک کمزور قبیلے کا خاندان کا شخص تمہارے پورے سرکاری مذہب کو کیسے بدل دے گا؟ اس کے معنی تمہارا مذہب جو ہے چلنے کے قابل نہیں ہے, اس کے معنی تمہارا مذہب بوسیدہ ہے,
اس کے معنی ہے کہ تمہارا مذہب سڑا ہوا ہے اور تعفن والی لاش کی شکل میں ہے، جس کو دفنا تو زیادہ اچھا ہے، حق کو قبول کرو، سچائی کو قبول کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیتا کامیاب ہوتا۔ یا پھر اس نے کہا اور ایوب فی الارض فساد، یا پھر یہ کہ یہ قوم زمین پر بگاڑ پیدا کر دیں گے اور ان کی اکثریت ہو جائے گی، دیکھتے دیکھتے یہ حکومت پر بیٹھ جائیں گے، مجھے نکال کے پھینک دیں گے، لہٰذا ذرا مجھے مہلت دو، موقع دو کہ میں موسیٰ کو شہید کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں میرے رب کی اور تیرے بھی رب کی، یہ رب میرا رب نہیں ہے، رب العالمین ہے، تیرا رب بھی ہے، تیرا مالک بھی ہے، تیرا پروردگار بھی ہے، اور تیری زندگی پر، تیری سانسوں پر، تیرے دل کے دھڑکنے پر اسی پروردگار کا حکم چلتا ہے۔ یاد رکھ اگرچہ کہ تو اپنے وقت کا فراق، لیکن رب کے سامنے تو انتہائی مجبور، میں تیرے اور میرے ہم سب کے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، اور وہ اگر یہ طے فرما چکا ہے کہ مجھے تیرے ہاتھوں مرنا ہے تو پوری دنیا مل کے نہیں بچا سکتی، وہ اگر طے کر چکا ہے کہ مجھے نہیں مرنا ہے تیرے ہاتھوں تو پوری طاقت لگا کے تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا، میرا نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر اس متکبر سے جو حساب کتاب کا ایمان نہیں رکھتا۔ ایسا تاریخی جملہ ہے، اس کو رکھ لینے کی ضرورت ہے۔ لازم و ملزوم دو چیزیں کہ ایک چیز ہوگی تو دوسری ایٹومیٹیکلی ہوگی، اور دوسری اگر ہوگی تو پہلی ایٹومیٹیکلی ہوگی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جملے کو اپنے کلام پاک کا جز بنا کر ساری انسانیت کو میسج دیا کہ اس حقیقت کو سمجھ لو۔ حقیقت کیا ہے؟ متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ایک طرف تکبر اور ایک طرف حساب کتاب پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں۔ آخرت پر اگر ایمان ہے تکبر نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے غرور، کبریائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، پراؤڈی ہونا، یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی اس شخص کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس رکھتا ہے، جس کو معلوم ہے کہ اس کے دربار میں بالکل ادنا نہتا، اور کوئی اس وقت سفارشی اور کوئی اس وقت ہمت باندھنے والا، وکالت کرنے والا میرے ساتھ نہیں ہوگا، میں تنہا اپنے نام اعمال کا مولا کے سامنے جواب دوں گا۔ جو یہ ایمان رکھتا ہے وہ کبھی مغرور نہیں ہو سکتا، اور جو مغرور ہے یاد رکھیے وہ کبھی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا دل خالی ہے اگرچہ کہ زبان سے کتنا ہی کہے۔ کیسے وہ کبریائی کو، غرور کو، کبر کو اپنا لے، جبکہ اس کو یہ احساس ہے کہ مر کر اور فنا ہو کر پروردگار کے دربار میں ادنا سے بندے کی حیثیت سے حاضر ہونا ہے۔ یہ ایمان ہے تو وہ مغرور کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من کل متکبر، ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تیسواں خاص سمجھتا ہے، وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا میں اسے بالکل نہیں کرتا، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے دل میں چاہے کتنا ہی کبر ہو، کتنا ہی غرور ہو، انسان تیسواں خاص بن جاتا ہے، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے ہی اس کے اندر یہ کیفیت آ گئی تو سمجھ لیجیے عقیدہ آخرت بڑا کمزور پڑ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا جذبہ باندھ پڑ چکا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جواب دہی کا جذبہ ہو تو سراسر بندگی ہوتی ہے، فروتنی ہوتی ہے، خاکساری ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر غرور ہے، فرمایا ذرہ برابر غرور ہے جس کے دل میں، تو فرمایا کہ پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، غرور کو نکال کر پھینکنا ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کبریائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ کبریائی یہ بلندی، عظمت اور بڑاپن، یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اس شان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کا بانی ہوتا ہے۔
جس کو حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الکبریا اور رضا کی بڑائی اور عظمت میری چادر ہے، اس چادر میں جو پیر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتا ہوں۔ لہذا غرور کو کبھی قریب پھٹکنے نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے تھے کہ تمہارے اندر غرور نہ پیدا ہو، اگر غرور پیدا ہو گیا اپنے آپ کو تم بڑا سمجھنے لگے تو پھر وقت کے دھیرے دھیرے فرعون بن جاؤ گے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول کون ہے جو یہ نہیں چاہتا اس کے کپڑے اچھے ہوں، کون ہے جو نہیں چاہتا اس کی جوتیاں اچھی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نہیں ہے غرور، کپڑے اچھے ہو جوتی اچھی ہو یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، تو اچھا ہی رہنا چاہیے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، یہ غرور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غرور کے سمپٹمز میں تم کو بتاتا ہوں، دو علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، دو علامتیں، یہ دو علامتیں اگر سمجھ میں آ گئی تو پھر انسان کبھی فرعون نہیں بن سکتا۔ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الکبر ہوا غمط الحق، الکبر ہوا بطر الحق و غمط الناس۔ ایک تو یہ کہ مارے غرور کے سچائی کا انکار کر دیا جائے، سچی بات کہی جا رہی ہے، فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دعوت دی گئی، انکار کر دیا غرور کی وجہ سے۔ ابلیس کے سامنے حقیقت سامنے آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام افضل ہے، سجدہ ریز ہو جاؤ، انکار کر دیا غرور کی وجہ سے۔ فرمایا کہ اگر تم حق کا انکار کر رہے ہو تو یہ غرور ہے، سچائی کا اگر تم انکار کر رہے ہو، جو ریئلٹی ہوتی ہے سچائی اس کو تم مان لو، جو حق ہے اس کو آپ تسلیم کر لو۔ تو ایک فرمایا غمط الحق اور دوسرے فرمایا لوگوں کو حقیر جاننا، سامنے والے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، بلند سمجھنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو سارے انسانوں میں ایسے بانٹ دیا کہ کسی کو کچھ خصوصیت دی، کسی کو کچھ خصوصیت دی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بولنے کی خصوصیت دی تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو لکھنے کی، کسی کو ظاہری حسن دیا تو کسی کو باطنی حسن، کسی کو آواز اچھی دی تو کسی کو ذہانت اچھی دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ لہذا اگر تم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہے جو تم کو ملی ہوئی ہے تو اس کو حقیر نہ کر ڈالو، اس کو حقیر نہ سمجھو، ذلیل نہ سمجھو، جھڑکنے کی کوشش نہ کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غرور کی دو علامتیں ہیں، اور دو علامتیں یہ ہیں کہ بطر الحق، حق کا انکار کر دینا، اور غمط الناس، لوگوں کی توہین کرنا، حقیر سمجھنا ان کو۔ یہ اگر تمہارے اندر ہے تو پھر غرور، اور فرمائے یہ غرور اگر تمہارے دل میں پنپ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے تو یاد رکھو دھیرے دھیرے اللہ کی رحمتوں سے تم کو دور کر دے گا اور یہ تم کو فرعون بنا کر چھوڑ دے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے دل میں نہیں پیدا ہونی چاہیے جو انسان کے تکبر کا سبب بنتی ہے، اور یہ تکبر کی جگہ پاتی ہے اس طرح سے آخرت کا عقیدہ نہ ہو، آخرت کا احساس نہ ہو۔ بیچ میں گفتگو ہوتے ہوتے ایک آیت رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ بھیجا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ اور سلطان مبین، کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ۔ وہ دلیل کیا تھی میں نے بتا دیا، دلیل یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کمزور طبقے کے ہونے کے باوجود اعتماد کے ساتھ فرعون کو للکار رہے تھے۔ کہاں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ الی فرعون، فرعون کی جانب، وحامان، حامان کی جانب، وقارون، اور قارون کی جانب۔ تین ناموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور یہ تینوں نام دراصل سمبلز ہیں، علامتیں ہیں۔ فرعون وہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت جو حکومت کرتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا، گویا فرعون یہ حکومت کی علامت ہے۔ حامان کے سلسلے میں بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ پچھلے زمانے میں لوگوں نے سارا یہودی اور اہل کتاب کا لٹریچر پڑھنے کے بعد کہا کہ اس لٹریچر میں تو حامان نامی کوئی شخص ہی نہیں ہے۔ لہذا اس زمانے کے مفسرین نے جواب دیا
کہ اگر تمہاری کتابوں میں حامان نامی کسی شخص کا تذکرہ نہیں ہے تو وہ تمہاری کتابوں کا فالٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کر دیا۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو تحقیق ہوئی تو مصر میں جو پتھر کی پلیٹیں نکلی کھدائی وغیرہ کے موقع پر ان کی گزشتہ صدی پڑھائی کی گئی، ان پہ ریسرچ کیا گیا اور ریسرچ کرنے سے یہ پتا چلا کہ حامان دراصل لقب ہوا کرتا تھا اس کا جو فن تعمیر کا سب سے ماہر ہوا کرتا تھا۔ آپ چاہے تو اس کو اپنے الفاظ میں چیف انجینئر کہہ سکتے ہیں۔ اس زمانے کا جو چیف انجینئر ہوا کرتا تھا، گویا کے تعمیرات کا، گویا کے ترقیوں کا، گویا کے ٹیکنکس کا، سائنس کا جو نمائندہ ہوتا وہ حامان۔ یہ اللہ تعالیٰ نے علامت بیان فرمائی۔ قارون یہ دولت کی علامت ہے جو جس نے خوب پیسے جمع کر رکھے تھے، اور یہ تینوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کی جانب بھی، حامان کی جانب بھی، قارون کی جانب بھی، حکومت کو بھی للکارنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور زمانے کی ترقیوں کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے للکارا، اور زمانے کے دولت مندوں کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے للکارا۔ لیکن جواب کیا تھا؟ فقالوا ساحر کذاب، جھوٹ بولنے والا جادوگر ہے، اس کی بات نہ مانو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس اللہ کی نشانیوں اور حق کو اور سچائی کو لے کر پہنچ گئے تو کہا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، عورتوں کو زندہ رکھو، لیکن ان کی یہ تدبیر یہ رائگاں ہو گئی، ناکام ہو گئی، اور پھر فرعون نے تہیہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا جائے، اور دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا رب موسیٰ کو بچاتا ہے کہ نہیں۔ اتنا بڑا چیلنج کیا، اور اس کے پیچھے اس پر ڈر یہ تھا اس کی حکومت چلی جائے، لیکن تعبیر یہ کی کہ تمہارے دین کو تبدیل نہ کر دے اور زمین میں بغاڑ نہ پیدا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری بے نیازی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ یہ کہا، میں تو اس پروردگار اس رب کی پناہ میں آ گیا جو میرا بھی تمہارا بھی رب ہے، اور میں ہر اس شخص سے پناہ میں آ گیا جو متکبر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فریضہ انجام دے دیا۔ اب فرعون کے دربار میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک بہترین خطاب کیا۔ اس خطاب کا تذکرہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان شریفوں کو بھی خطاب کیا جو اپنی شرافت کو بچاتے ہوئے پہلو تہی کر لیتے ہیں کہ ہم مسئلے میں کیوں الجھے، اور یہاں تک کہ پھر مصیبت خود ان کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو بھی خطاب کیا اور ان کو بطور نمونہ اس ایمان والے فرعون کے خاندان کے بزرگ کا تذکرہ کرتے اور متنبع کیا، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ آئندہ حفاظت کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی، اور آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔